أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن اللہ سمیع علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اے نبی، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل اور ناسمجھ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر وہ آپ کے برآمد ہونے تک صبر کرتے، باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق، بگڑا ہوا، بدچلن اور بدعمل
تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ فضلا من اللہ ونعمہ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا
رؤوسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا، نافرمانی میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی بدگمانی سے بچو، تجسس نہ کرو، ٹوہ میں نہ لگو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ ہم سب کو اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچا لے اسے بچا لے، ورنہ اکثریت ان دو باتوں کا شکار ہے کہ فوراً ظاہر کو دیکھ کر بدگمان ہو جانا اور ٹوہ میں لگنا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ کا پاس و لحاظ اور اس کا خیال کر کے زندگی گزارنے والا ہے وہ شخص۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ آیت بھی ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر آئینہ ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نسل انسانی ایک باپ اور ایک ماں حضرت آدم اور حضرت حوا سے چلی ہے، لیکن اس ایمان کے باوجود اور بظاہر اپنے دل و دماغ میں اس کا اقرار کرنے کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معیار کمال تقوی اور پرہیزگاری کے بجائے اپنی قوم اور اپنی برادری کو سمجھتے ہیں، اور اس کے برعکس ان لوگوں کو جو ان کی قوم میں اور ان کی برادری میں پیدا نہیں ہوئے ان کو وہ اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ تو مسلمانوں
کے لیے یہ آیت بھی آئینہ ہے جس کے اندر ایسے تمام مسلمان اپنا فکری، ایمانی اور عملی چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، جس پر کہنے کی حد تک وہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن کیا اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ایمان کی حد تک ہم سب اس کو مانتے ہیں کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں معیار کمال تقوی اور پرہیزگاری ہے، یعنی اللہ کے احکامات اور نبی کی ہدایات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، یہی معیار کمال ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ہی میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اس ایمان کے باوجود اپنی قوم کو اور اپنی برادری کو معیار کمال سمجھتا ہے اور اپنی اس برادری اور قوم میں پیدا ہونے کو اپنی خوبی گردانتا ہے، حالانکہ کوئی اپنی مرضی سے کسی قوم میں اور کسی برادری میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا خاص الخاص انعام ہے، اور خوبی ہو تو خوبی نہ ہو تو آخر میں سب کا سلسلہ نسب انہی حضرت آدم پر اور انہی حضرت حوا پر جا کر ختم ہوتا ہے، جن کے بارے میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نسل انسانی تمام رنگوں کے اختلاف کے باوجود، جگہوں کے اختلاف کے باوجود اور زبان کے اختلاف کے باوجود، ہر طرح کے اختلاف کے باوجود انہی پر ختم ہوتی ہے، اور نسل انسانی کے ایک باپ اور ایک ماں یہی دونوں ہیں، اور ساری مانو جاتی انہی دونوں کی اولاد ہے، اور انہی دونوں سے نسل انسانی شروع ہوئی ہے۔ تو خاص طور پر ہم مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اس آیت کے تقاضے کو کس حد تک پورا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، یا ہم نے کس حد تک پورا نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے اس آیت کے تقاضے کو برتا ہوتا اور اس آیت کے مطابق عمل کیا ہوتا تو نظارہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اپنے اندر تو ہم برابر ہوتے، مساوات کا منظر دیکھ رہے ہوتے، لیکن اس مساوات کو اور اس برابری کو دیکھ کر دوسرے بھی ہمارے اپنے بن رہے ہوتے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو بھلا دیا، نبی کی ہدایت کو بھلا دیا، اور ہم بھی اونچ نیچ کا شکار ہو گئے، اور ہم بھی ذات اور برادری اور قومیت پر فخر کرنے اور اسی کو معیار کمال سمجھنے کی لت میں لگ گئے، جس کی وجہ سے غیر تو غیر اپنے بھی ہم سے بدظن ہو گئے، اور ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم اپنے ہی اندر سمٹ کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس پہلو سے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی اور اپنے رویے کو، اپنے سلوک کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیں تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل
حقیقت میں تو مومن اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ یہ آیت بھی ہمارے درد کا درما ہے آج کل کے حالات کے پیش نظر۔ ہم اسے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اور اپنے وجود کو ایمان سے معمور کر سکتے ہیں اور ہر قسم کے شک و شبہ سے اور ارتداد کی لہروں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور محفوظ رکھ سکتے ہیں، خود کو اور اپنی نسلوں کو آئندہ آنے والی۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ اے نبی، ان مدعیان ایمان سے کہیں کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہیں اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ یہ آیت بھی ہم سے اور ایک ایک مسلمان سے بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین وصلی اللہ وسلم على سیدنا ونبینا محمد خاتم النبیین والمرسلین وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔